الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ سورۃ الحج کی ابتدا کر رہے ہیں۔ مکی یا مدنی اس میں اختلاف ہے۔ یہ ملی جلی صورت ہے تو دونوں طرح کے مضامین سے اس کی مشابہت ہے۔ یہ برزخی صورت ہے کہ ہجرت کے سفر کے دوران نازل ہوئی۔ اس کی 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، اے حرف ندا ہے، الناس لوگو، انسانو، اتقوا فعل امر تم تقوی کرو، فیئر، ربکم تم سب کا رب، انا بے شک، زلزلہ، اس کا روٹ 4 اس کے لیٹرز ہیں، زا لام اور یہ بہت کم ہے۔ زلزلہ، الساعتی قیامت، گھڑی، شیء چیز، عظیم بڑی، یوم جس دن، اسم ظرف زمان ہے، ترون تم دیکھو گے، رؤیتن اس کا مصدر ہے، ترون جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف، ہا اس کو، اس زلزلہ کو، اس قیامت کو، تذہل غافل ہو جائے گی۔ ذال حالام اس کا روٹ ہے، ذہل کہتے ہیں ایسی مشغولیت جو غم اور بھول پیدا کرے، جو پریشانی کا سبب ہو، تو غافل ہو جائے گی، بھول جائے گی۔ کلو ہر، اچھا یہ تذہل واحد منصقائی فعل مضارع معروف ہے۔ کلو ہر مرضعہ دودھ پلانے والی، مرضعن کہتے ہیں دودھ پیتے بچے والی عورت، اور بچہ جب دودھ پیے تب اس کو مرضعہ کہا جاتا ہے۔ یہ واحد مؤنث اس میں فاعل ہے، ارضع یرضع ارضاء سے، دودھ پلانے والی، اما اس سے جو، ارضعت اس نے دودھ پلایا۔ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، واو اور تضع وہ رکھ دے گی، واو ضاد عین اس کا روٹ ہے، وہ رکھ دے گی، وہ ڈال دے گی، وہ جنے گی۔ کلو ہر ذات والی، حمل والی، پریگننٹ فیمیل، حمل بوجھ، پریگننسی، برڈن، ہا اس کا، واو اور ترا تو دیکھے گا، الناسا لوگوں کو، سکارا نشے میں، سکارا حال ہے یعنی شراب کے نشے میں جیسے مست ہوں، وہ خوف اور دہشت کے نشے میں ہوں گے۔ واو اور ما نہیں، ہم وہ بھی زائد ہے، سکارا نشے میں، واو اور حرف عطف ہے، لیکن عذاب اللہ کا، عذاب اللہ مرکب اضافی ہے، شدید سخت۔ واو اور من سے الناس لوگ، من جو اسم موصول، جادل یجادل مجادلہ باب مفعلہ، واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف جو جھگڑتا ہے، بحث کرتا ہے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم علم کے، وداؤٹ نالج۔ واو اور یتبع وہ پیروی کرتا ہے، فالو کرتا ہے، کل ہر ایوری، شیطان سیٹن شیطان، مرید سرکش، ریبیلیس، یہ واحد مذکر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، مرید میم را دال اس کا روٹ ہے، باغی ہر خیر سے خالی، المارد اور المرید کہتے ہیں جنوں انسانوں میں سے وہ شیطان جو ہر خیر سے خالی ہو۔ شجر امرد کہتے ہیں درخت، وہ درخت جس کے پتے نہ ہوں،
اور رملۃ مرضا کہا جاتا ہے ریت کا وہ ٹیلا جس پر کوئی چیز نہ اگتی ہو۔ قرآن پاک میں ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا، وہ جم گئے ہیں، ڈٹ گئے ہیں، علی النفاق، نفاق پر۔ تو سرکش ریبیلیس کتبہ لکھ دیا گیا علیہ اس پر انا بے شک ہو وہ من جو ہو ایور تولا دوستی کرے گا ہو اس سے شیطان سے فا تو انا بے شک ہو وہ یدلو وہ گمراہ کرے گا ہو اس کو واؤ اور یہدی وہ رہنمائی کرے گا راستہ دکھائے گا ہی اس کو الا طرف عذابی عذاب السعیر بھڑکتی آگ۔ السعیر یہ دیکھتی ہوئی آگ، یہ سعیر فعیل کے وزن پہ ہے مفعول کے معنوں میں۔ سعرت النار کہتے ہیں میں نے آگ بھڑکائی، مجازاً یہ لفظ لڑائی وغیرہ کے بھڑکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ السعار کہتے ہیں آگ کی تپش، تو یہ مسعور کے معنی میں ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ یا ایہا اے الناس لوگو ان اگر کنتم ہو تم فی میں ریب شک ڈاؤٹ من سے البعثی جی اٹھنا دوبارہ اٹھنا قیامت لائف آفٹر ڈیتھ فا تو انا بے شک ہم خلقنا ہم نے پیدا کیا کم تم کو من سے تراب مٹی کلے ثم پھر من سے نطفہ سپرم ڈراپ منی کا قطرہ ثم پھر من سے علقہ علقہ کہتے ہیں جمع ہوا خون اور اس کی جمع علق ہے۔ خلق الانسان من علق، علقہ کہتے ہیں خون کی پھٹکی جو سپرم سے پیدا ہوتی ہے۔ علقہ معلق سے بھی ہے، معلق چیز جونک۔ ثم پھر من سے مدغہ بوٹی، مدغہ کہتے ہیں گوشت کا ٹکڑا، بوٹی گوشت کا چھوٹا ٹکڑا جو چبانے کے لیے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ جنین کی وہ حالت جو علقہ کے بعد ہے وہ مدغہ ہے۔ مدغہ چبانا، چیونگم کی طرح گوشت کی اتنی مقدار جو چبائی جا سکے، چبائی ہوئی بوٹی۔ مخلقہ تخلیق کی جانے والی، اس میں مفعول واحد مؤنث ہے، شکل والی تخلیق کی جانے والی۔ واو اور غیری علاوہ مخلقہ تخلیق کی جانے والی، غیر نہ تخلیق کی جانے والی، اس میں مفعول واحد مؤنث خلق یخلق تخلیق سے مکمل جس میں انسانی صورت کے تمام خد و خال نمایاں ہو چکے ہوں، اور غیر مخلقہ جو مکمل نہ ہوں، بے شکل، ناقص، نامکمل۔ لی تاکہ نبینہ ہم واضح کریں، لکم تمہارے لیے، واو اور نقرو ہم ٹھہراتے ہیں، ہم قرار دیتے ہیں۔ اقرار باب افعال ہے اور یہ جمع متکلم فعل مضارع معروف فی میں الارحامی رحم کی جمع ارحام وومز ما جو نشاء ہم چاہتے ہیں الی طرف تک اجل وقت مسمى نام رکھا جانے والا ثم حرف عطف ہے نخرجو ہم نکالتے ہیں کم تم کو طفلا حال ہے بچہ ثم پھر لی تاکہ تبلغو تم پہنچو اشد جوانی شدہ سے اشد بلوغت کمال عقل قوت کم تمہاری واو اور من سے کم تم سب من جو اس میں موصول ہے یتوفا وہ فوت کر لیا جاتا ہے یہ مضارع مجہول واحد مذکر غائب توفی اس کا مصدر ہے واو حرف عطف ہے اور منکم تم میں سے من جو یرد وہ لوٹایا جاتا ہے الی طرف ارذل بدترین ارذل افعل التفصیل کا صیغہ ہے یہ یرد سے متعلق ہے سب سے زیادہ نکما رذالہ اس کا مصدر ہے گھٹیا ہونا نکما ہونا ردی ہونا فاتر العقل ہونا تو موسٹ
سب سے زیادہ ناکارہ نکما، العمر ایج، عمر، لی تاکہ کئی، لا کے نہ، یا علامہ لکئی تاکہ لا نہیں، یا علامہ وہ جانے، من سے بعدی بعد، علم علم، نالج، شیء کچھ، واو اور حرف عطف ہے۔ ترا تم دیکھتے ہو، الارض زمین، لینڈ صحرا، حامدتن خشک، ارض مؤنث ہے تو حامدہ آیا، حامدہ اس کا حال ہے، یہ اسم فاعل واحد مؤنث ہے۔ حمدت الارض کہتے ہیں زمین کا بنجر ہونا، بے آب و گیاہ ہونا، اس کا مصدر حمد اور حمود ہے۔ حمدت النار کہتے ہیں آگ بجھ گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو حامدہ خشک۔ فا تو اذا جب، انزلنا ہم نے اتارا، علا پر، ہا اس کے، الماء پانی، رین بارش، اہتزت وہ ہلی، اس نے تر و تازہ ہو کر حرکت کی، اہتزاز باب افتعال ہے کہ جھومنا، بل کھانا، شادابی تر و تازگی کی وجہ سے، درخت کا ہلنا، حرکت کرنا، زازا اس کا مادہ ہے۔ حزن کہتے ہیں کسی چیز کو زور سے ہلانا، جیسے قرآن پاک میں ہے وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ہلا۔ حضرت موسیٰ کے عصا کے بارے میں ہے کہ فلما رآها تہتز، وہ حرکت کر رہا ہے، کأنہا جان۔ اہتزت النبات کہتے ہیں نباتات کا لہلہانا، تو وہ اس نے حرکت کی، واو اور ربت وہ پھول گئی، یہ واحد مؤنث غائب، ربا یربو باب ناصر، ینصرو وہ بڑھی وہ ابھری، با واو اس کا روٹ ہے بڑھنا پھولنا، رب وہ اونچی جگہ کو، ٹیلے کو کہا جاتا ہے، ربا وہ سود جو راس المال پر، اصل مال پہ بڑھے۔ واو اور انبتت اس نے اگائے، تو وہ اگی اس نے اگایا، انبات باب افعال ہے، نباتات اگی ہوئی چیزیں، من سے کلی ہر زوج جوڑا، بہیج با رونق، رونق تازگی، خوش رنگی، تر و تازہ، نفیس، خوشنما، باہوجا باب کرم یکرمو سے ہے، بہجہ کہتے ہیں خوشنمائی، فرحت و سرور کا ظہور، بہیج فعیل کے وزن پہ ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، فرحت و سرور آور۔ ابتہجہ باب افتعال میں کسی چیز پر اس قدر مسرور ہونا کہ چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو جائیں۔ ابہجہ باب افعال میں خوش کرنا، قرآن پاک میں ہے حدائق ذات بہجہ، سرسبز باغ، تو رونق تازگی، خوش رنگی، نفیس خوشنما، ذالک وہ، بھی ساتھ، انا بے شک، اللہ اللہ، ہوا وہ، الحق حق، ہوا مبتدا ہے اور الحق اس کی خبر ہے، وہی حق ہے۔ واو اور انا بے شک، ہو وہ، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، الموتا میت کی جمع ڈیڈ مردے، واو اور انا بے شک، ہو وہ، علا پر، کلی ہر، شئی چیز، قدیر قدرت والا، واو اور انا بے شک، الساعۃ گھڑی، قیامت، آتیہ، الساعہ مؤنث ہے تو آتیہ اسم فاعل واحد مؤنث، آنے والی، لا نہیں، ریبہ شک، یہ لا نافیہ للجنس ہے، آنے والے اسم کو زبر دیتا ہے، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہا اس میں، واو اور انا بے شک، اللہ اللہ، یبعث وہ اٹھائے گا، من جو کوئی، فی میں، القبور قبر کی جمع قبریں، گریوز، جیسے لا ریبہ ایسے ہی لا الہ، الہ کو الہ پہ کے آخر میں زبر ہے، تو یہ لا نافیہ للجنس ہے، کوئی معبود نہیں، یہاں پہ لا ریبہ کوئی شک نہیں۔ واو اور من سے، الناس لوگ، من جو، یجادلو وہ جھگڑا کرتا ہے، فی میں، اللہ اللہ، بغیر بغیر، علم علم، واو حرف عطف ہے، اور لا نہیں، ہدن ہدایت، گائیڈنس، واو اور لا نہیں، کتابن کتاب، بک منیر روشن، ثانی موڑنے والا، یہ اسم فاعل ہے اور یہ حال ہے،
عطف پہلو، جانب، کروٹ، شانہ، ہی اس کا. عطف الانسان کہتے ہیں سر سے لے کر سرین تک انسان کے دونوں جانب یعنی پہلو، بدن کا وہ حصہ جس کو وہ موڑ سکتا ہے. ثنا عطفہ، منہ موڑنا، سختی برتنا. نعا بجانبی کہتے ہیں پہلو تہی کی. سعر بخدہ کہتے ہیں گال کو پھلانا. تو اگر اس کا صلہ علی ہو تو شفقت میلان کے معنوں میں ہوتا ہے، اور اگر جیسے عطف علیہ وہ مہربان ہوا، اور اگر اس کا صلہ اس کا کنیکشن ان ہو تو منہ موڑنا، بے رخی کرنا. عطفت ان فلان کہتے ہیں میں نے فلاں سے منہ موڑ لیا. تو عطف ہی اپنا پہلو، جانب، کروٹ، شانہ. عطوف اس کی جمع ہے. لی تاکہ یدلہ وہ گمراہ کرے، ان سے سبیل راستہ، اللہ اللہ کا، لہو اس کے لیے، فی میں الدنیا دنیا، خزی رسوائی، واو اور نذیقو ہم چکھائیں گے، ہو اس کو، اذاقہ یذیقو اذاقہ باب افعال ہے چکھانا، اور ذائقہ چکھنے والی. تو نذیقو جمع متکلم فعل مضارع معروف، ہو اس کو، یوم دن، قیامت قیامت، عذاب عذاب ٹورمنٹ. الحریق جلنے کا، فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. حریق جو ہے فاعل مفعول دونوں کے معنی میں ہوتا ہے. جلانے والا، جلا ہوا. تیز بخار، جلا دینے والا بخار. احرق یحرق احراق کسی چیز کو جلانا. احتراق جل جانا باب افتعال میں. اور پھر تحریق بھی جلانے کے معنی میں ہے، جیسے کہا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم، حضرت ابراہیم کو جلا دو. ذالک وہ یعنی یقال لہ ذالک یہ کہا جائے گا، ذالک وہ کہا جائے گا، بھی ساتھ ما جو قدمت اس نے آگے بھیجا. قدم یقدم تقدیم باب تفعیل ہے. واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، یدا دونوں ہاتھ کا، تیرے واو اور حرف عطف ہے. انا بے شک اللہ اللہ، لیسا فعل ناقص نہیں ہے، بی زائد ہے، اور ظلام مبالغے کا صیغہ ہے، سب سے بڑا ظلم کرنے والا. لی واسطے عبید، عبد کی جمع بندے، بندوں کے لیے. سورۃ الحج کی ابتدا کر رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی. کچھ سائنس اس میں ایسے ہیں جو کہ مکی کی علامت ہیں اور کچھ مدنی کی علامت ہیں. مکی صورتوں کی علامت میں قیامت کی علامتیں ہولناکیاں، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا، قیامت کا نقشہ ایسا اس میں کھینچا گیا جیسے مکی صورتوں میں کھینچا گیا. تو اس کی ابتدا خالص مکی انداز سے ہوتی ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا جہاں پہ آیا تو اس سے مدنی کا اندازہ ہوتا ہے. بہرحال قرآن پاک ہے، قرآن پاک سے ہم نے نصیحت اور عبرت حاصل کرنا ہے. اس میں کچھ سورۃ البقرہ سے ملتے جلتے سبجیکٹس ملیں گے، مضامین ملیں گے. تو قرآن پاک ایسا ہے کہ کسی کاسٹ، کریڈ، ٹائم، جیوگرافی تک محدود نہیں. تو بہت خوبصورت دعوت سے اس کا آغاز ہوتا ہے. یہ یونیورسل دعوت ہے کہ وہ سب کا رب ہے، یہ تمام انسانوں کی کتاب ہے. جو بھی دل میں بسا لے، جو بھی دل سے پڑھے، جو بھی اس کو پریکٹس کرے، کسی کے لیے ڈویژن نہیں. یہ رب سے جوڑنے والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کا اوپن انویٹیشن ہے، ہر شخص کی اپنی کتاب ہے. تو یا ایھا الناس سے شروع ہوا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو. تو دیکھیں پچھلی صورت میں اس کا اختتام فزع اکبر پہ ہوا تھا، بڑی گھبراہٹ پہ. یہاں بھی فزع اکبر سے شروع ہوا.
فرمایا کہ اپنے رب کے غضب سے بچو اے لوگو، تمام لوگو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، یہ کوئی معمولی نہیں۔ گاڈ کانشیس ہو جاؤ، رب سے جڑ جاؤ، قیامت کے سین کو، اس سینیریو کو ذہن میں لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم سب کو جگانے کے لیے آئی، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ایپیسوڈ سے اور کتنا سٹف آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دیا۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے القاریہ کہا، کہیں پہ الطامۃ الکبریٰ کہا، کہیں پہ الحاقہ کہا، کہیں پہ الطاغیہ کہا، کہیں پہ الصاخہ کہا، کہیں پہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ تمام ہولناکیاں بتا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت کتاب ہے، اتنا چنک، اتنا سٹف ہے آخرت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلیبس کو آسان کر دیا اور ہولناکیاں تمام بتا دیں کہ اے انسان آج سنبھل جا، آج تیرے پاس وقت ہے، آج تو ہوش میں ہے، آج تو صراط مستقیم پہ قدم رکھ سکتا ہے، تو جاگ جا اے انسان۔ پھر اللہ نے پوری ہولناکی کا منظر ہمارے سامنے کر دیا۔ یہ ایک سین ہے کہ کیسا روز محشر ہوگا اور کن کن طریقوں سے اللہ نے یہ سین ہمارے سامنے کیے کہ یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے اس کو، یعنی ماں کو، ماں کی محبت کو، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو فراموش کر دے گی، اس کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر مادہ حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو نشے میں مست دیکھو گے، خوف اور دہشت میں دیکھو گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشہ نہ ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اوپن انویٹیشن دے کر کہا کہ ہر انسان کی اپنی کتاب ہے، اس سے سبق لو۔ پھر عورت میں اللہ تعالیٰ نے شان ربوبیت رکھ دی۔ اب دیکھیں ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے، تو اللہ نے کچھ اپنی صفات کا عکس عورت میں اور کچھ مردوں میں رکھ دیا۔ تو عورت میں جو پوٹنٹ جذبہ ہے وہ تخلیق کا ہے، تربیت کا ہے، وہ رحمانیت کا رحم اللہ نے اس میں رکھ دیا۔ اور مرد میں اللہ تعالیٰ نے عقل رکھ دی، اس میں لاجک رکھ دی، تو یہ ڈومیننٹ صفت ہے، نمایاں صفت ہے مرد کی، اور عورت میں رحم اور جذبات کے پہلو پرومیننٹ ہیں، ڈومیننٹ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی بات کی کہ ماں اپنا رحم بھول جائے گی اور مرد اپنا ہوش گنوا بیٹھیں گے، شدید ٹراما ہوگا۔ تو جتنے پریگننٹ ہوں گے، جانور ہوں گے یا انسان، سب اپنے حمل گرا دیں گے۔ انسانوں پر جاں کنی ہوگی، خوفناک کیفیت ہوگی زمین پر، کہ اللہ نے فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو فرمایا کہ ایسا دن ہوگا، سخت دن ہوگا کہ ایک ہوا چلے گی کہ پہلے سارے مومن ختم ہو جائیں گے، صرف کافر رہ جائیں گے، اور کافر ایسے جو پرندوں کی طرح تیز اور درندوں کی طرح بے رحم لوگ ہوں گے۔ فرمایا کہ دجال 40 ٹھہرے گا، لیکن یہ نہیں پتا وہ 40 دن ہوں گے، 40 ماہ ہوں گے یا 40 سال۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت آدم کو حکم دیں گے کہ اپنی ذریت میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دیں۔ یہ بات سن کر حمل گر جائیں گے خوف سے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچوں کو بوڑھا کر دے گی وہ ہولناکی، لوگ مدہوش ہوں گے۔ تو صحابہ کرام ڈر گئے۔ آپ نے فرمایا یہ 999 یاجوج ماجوج ہوں گے اور تم میں سے صرف ایک ہوگا، تمہاری تعداد ایسی جیسے سفید بیل میں کالے بال یا کالے میں سفید بال۔ اہل جنت میں تم چوتھائی، نصف یا تہائی ہوگے۔ تو عقل کھو بیٹھیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج قیامت کو بصیرت کی آنکھ سے دیکھو، قرآن پاک جب پڑھو، جب سنو تو اس میں ایسے کھو جاؤ کہ ساری سینری تمہارے سامنے آ جائے۔ کہا تم قیامت کے آئے وٹنس ہوگے، یہ عذاب کم نہ ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو بحثیں کرتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور پیروی کرتا ہے ہر سرکش شیطان کی۔ کُتِبَ علیہ، اس پر لکھ دیا گیا شیطان کی تقدیر پر کہ انہ من تولاہ، جو بھی شیطان سے دوستی کرے گا، فانہ یضلہ، تو شیطان اس کو گمراہ کرے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور بھڑکتی آگ کی طرف رہنمائی کرے گا۔ کہا کہ جو اللہ کو نہ پہچانے، جو اللہ کے بارے میں بحث کرے، کوئی بھی کیریکٹر ہو سکتا ہے، تو فرمایا کہ شیطان کی پیروی کرے، کائنات کو اوبزرو کر کے اللہ کو اس نے نہ پہچانا اور اس نے شیطان کو دوست بنایا، تو شیطان اس کو گمراہ کرے گا، صراط مستقیم سے ہٹا دے گا اور آگ کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو جہاد کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے راہیں آسان کر دیتے ہیں، ہم ان کو صحیح راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ہولناکی کے بارے میں بتایا کہ زمین کی حالت ایسے ہوگی کہ وہ کشتی کی طرح ڈول رہی ہوگی، موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہوگی۔ کہا زمین کی حالت کہیں پہ بتایا کہ مشعل کی قندیل کی طرح ہوگی کہ ہوا کے جھونکے ہوں گے جو اس کو جھنجھوڑ رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل پیشانی جھکائے انتظار میں ہیں، سور کو پکڑا ہوا ہے، اس کا نوالہ بنائے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی رب کا حکم ہوگا تو پہلی آواز صوخہ ہوگی، آواز سے زلزلہ ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا چنک دیا قرآن پاک میں، اتنا کچھ بتا دیا کہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، بہت بڑا زلزلہ ہوگا، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، پہلے ایک راجفہ ہوگی، اس کے بعد رادفہ آئے گی، حتیٰ کہ دنیا تباہ ہوگی۔ فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوں گی، آواز ایسے قریب ہوگی، تیز آواز ہوگی کہ لگے گا کہ کان کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ہمیں بتا دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمینی دلائل دے کر اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں قیامت کے بارے میں شک ہے، دوبارہ اٹھنے کے بارے میں شک ہے، فإنا خلقناکم من تراب، ذرا سوچو کہ ہم نے تم کو پیدا کیا مٹی سے۔ اس کا تقدیر کلام یوں ہے کہ فأخبرکم وأعلمکم، میں تمہیں بتاتا ہوں، خبردار کرتا ہوں، اور میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ ہم نے ہی تم کو پیدا کیا مٹی سے، تمہاری غذا مٹی سے ہے۔ ثم من نطفۃ، پھر سپرم ڈراپ سے، نطفہ سے، ثم من علقہ، پھر خون کے لوتھڑے سے، خون کی پھٹکی سے، ثم من مضغۃ مخلقہ، پھر بوٹی سے جو کہ پوری بناوٹ والی، وغیر مخلقہ، اور جو کہ کبھی ایسا ہے کہ نامکمل انسان ہوتا ہے، بے شکل، ناقص، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے علقہ کو کہا وہ رطوبت جو اس میں لگی رہتی ہے، معلق ہوتی ہے، معلق سے ہے، خون کا لوتھڑا۔ تو اللہ نے یہاں پہ لائف سائیکل کے بارے میں بتا دیا کہ ماں کی طرف سے اووم اور باپ کی طرف سے سپرم آتا ہے، کیسے انسان بنتا ہے۔ تو کیتھ مور بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، جب اس نے اس قرآن پاک میں انسانی تخلیق کے بارے میں پڑھا
تو حیران رہ گیا کہ اتنی ایگزیکٹ ٹرمینالوجی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی نبی امی کی زبان سے۔ تو یہ اہم موضوع ہے، یہ حقیقت انسان کی ہے۔ وہ ٹپ آف آئس برگ ایک حدیث شریف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ماں کی ووم میں ہوتا ہے، پہلے نطفہ، پھر 40 دن بعد علقہ بنتا ہے، پھر 40 دن بعد مدغہ بنتا ہے، پھر فرشتہ جو روح اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سٹور کی ہوئی ہے، 4 ماہ کے بعد جب بچہ جنین فیٹس ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ فرشتہ نفخ روح کرتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے، اب اس کی تخلیق مکمل ہوتی ہے اور پھر گروتھ ہوتی ہے، اور اب وہ روح پھونکی گئی اور اس روح میں اس کا نصیب لکھ دیا جاتا ہے کہ شقی او سعید، یہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، کتنا عرصہ رہے گا، کتنی سانسیں لے گا، کتنا رزق لے گا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پلینڈ ہیں، اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کہا کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو رو رہے تھے اور لوگ خوش ہو رہے تھے، جب دنیا سے جاؤ تو تم ہنس رہے ہو، تم خوش ہو رہے ہو، اہلاً و سہلاً مرحبا کی صدائیں سن رہے ہو اور لوگ رو رہے ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پہ مخلقہ و غیر مخلقہ، اللہ کبھی پوری بناوٹ والا پورا بچہ دیتے ہیں اور کبھی نامکمل بچہ ہوتا ہے، تو کہا فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ مخلقہ ہوگا یا غیر مخلقہ، تو غیر مخلقہ کیسے کہ حمل ضائع ہو جاتا ہے، ناقص بچہ ہوتا ہے، ایب نارمل فیٹس کبھی خود بخود ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نقش نگاری کرتے ہیں ظلمات ثلاث، 3 پردوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لائف سائیکل کے بارے میں بتا دیا کہ یہ ویل آف لائف ہے، کیسے ہم تمہیں ماں کی رحم کی فیکٹری میں تیار کرتے ہیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم رحموں میں ٹھہراتے ہیں، مَا نَشَاءُ، جو ہم جتنا ہم چاہتے ہیں، اِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں بچے کی شکل میں نکالتے ہیں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر ہم پرورش کرتے ہیں، یعنی ثُمَّ نُمْهِلُكُمْ أَوْ نُرَبِّيكُمْ، پھر ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، تمہاری تربیت کرتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے کچھ فوت کر لیے جاتے ہیں، واپس بلا لیے جاتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ ناکارہ عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد بے خبر ہو جائے۔ تو مٹی سے ابتدا ہوتی ہے، مٹی سے پیدا ہونے والی خوراک ماں بھی کھاتی ہے، باپ بھی کھاتا ہے، اور مٹی سے انسان خوراک لیتا ہے، مٹی سے نکل کر مٹی میں چلا جاتا ہے۔ تو تراب سے ابتدا اور تراب پہ انتہا، یہی سرکل ہے، اور کہا کہ انسان کی زندگی بھی ایسے بچے کی شکل میں، پھر آہستہ آہستہ انسان کمزور ہوتا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تخلیق میں ہم اس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر وہ ڈائمینشیا کا شکار ہوتا ہے، بستر سے لگ جاتا ہے، اعضاء خود ہی اس کے جواب دینے لگتے ہیں، دوبارہ سے بچپن اود کر آتا ہے۔ تو یہ انسانی زندگی کا سائیکل ہے۔ تو دیکھیں جسم تو مٹی ہوں گے لیکن اعمال مٹی نہ ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، تو ہم سب بھی دعا کریں کہ اللہ ارذل العمر تک ہمیں نہ پہنچانا۔ آپ نے فرمایا کہ جو قرآن پاک سے جڑا رہے گا تو ارذل العمر تک نہیں پہنچے گا، آخر تک اس کے قوا، اس کی عقل صحیح رہے گی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم زمین کو دیکھتے ہو وہ سوکھی ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے،
فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر بارش اتارتے ہیں وہ حرکت کرتی ہے، پھولتی ہے، بڑھتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر قسم کے بارونق نباتات وہ اگاتی ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ٹیچر، بہترین سائیکیٹرسٹ تھے، اب ہر انسان کے لیول پہ بات کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جیسے بنجر خشک وادی ہوتی ہے اور پھر لہلہاتی ہے، تو ایسے ہی انسان دوبارہ زمین سے زندہ کیا جائے گا۔ زمین کے اندر قوت نمو ہے، زمین آسمان مل کر ایک جوڑا بنتا ہے، کریٹیو پاور کہاں سے آتی ہے؟ جب تک پانی نہ برسے زمین خشک رہتی ہے، دونوں مل کر مقصد کو پورا کرتے ہیں، خوشنما بناتے ہیں۔ تو ایسے ہی عورت اور مرد کا جوڑا ہے، عورت کے اندر کریٹیو پاور ہے اور مرد میں ماء مہین ہے۔ جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، دونوں مل کر مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، زندگی اور موت بھی جوڑا ہے، زندگی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد موت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے میں پیدا کیا۔ اپنے بارے میں کہا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ بات اس لیے بتائی گئی کہ اللہ ہی حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بار بار کراتے ہیں مختلف طریقوں سے، کہا کہ اللہ ہی حق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ اٹھائے گا جو بھی قبروں میں ہے، جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے تو وہ قبروں سے دوبارہ اٹھیں گے، چاہے وہ سمندر میں ڈوب کے مرے، چاہے فضاؤں میں بکھر کے مرے، تو اللہ نے سب کو اکٹھا کرنا ہے۔ دیکھیں زندگی موت مل کر ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں، تو دنیا آخرت کا جوڑا ہے، یہ دونوں مل کر ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ وہ یوم الدین کے جو یہاں پہ اللہ نے نہیں دیا، آخرت میں بھرپور اس کا اجر دیا جائے گا۔ بعث بعد الموت، یہ حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ افلا تتفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم کیوں نہیں سوچتے؟ صرف اللہ ہے جو تمہیں وحدہ لا شریک، جو تمہیں پیدا کرتا ہے، جو تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اپنے وجود پہ غور کرو کہ کیسے اللہ نے علاقہ سے مضغہ بنایا۔ انسان کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی جسم کو وہ اس میں رد و بدل کر سکے، ایک تھوڑی سی حد تک تو کر سکتا ہے۔ اور کہا کہ تم تفکر کرو کہ کیسے زمین پر بارش کے بعد نباتات اگتی ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں زمین چلی جاتی ہے، بیج پودے کی شکل میں آتا ہے۔ تو ایسے ہی قبروں میں جو دفن شدہ انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی نکالیں گے۔ تو سائنس کی ساری بنیاد ریسرچ پہ ہے، پروف پہ ہے۔ قرآن میں پاک اس کو ویریفائی کرتا ہے، قرآن پاک اس کو ثابت کرتا ہے۔ تو دیکھیں کہ انسان کا بہت بڑا پریولیج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام نعمتوں سے مزین کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتنا بڑا پریولیج ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو بڑی عزت دی اور علم کی وجہ سے اس کی عزت ہے۔ وہی سے جتنا انسان اپنے آپ کو کنیکٹ کرے گا تو اتنا اللہ اس کو
اعلیٰ علیین، کہا کہ ملائکہ سے بھی انسان بڑھ جاتا ہے جتنا اس کا کنیکشن قرآن پاک سے ہوتا ہے۔ تو کہا پٹ ایفرٹ، تفکر کرو پوری محنت سے اور کوشش سے۔ آج کی نیورو سائنس بتاتی ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں ایک فکس پورشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو امپرنٹ کر کے، اللہ نے فکس کر کے اس کی پرسنالٹی کو اللہ نے ایسا بنایا کہ اس کے اندر کیا انکلینیشن ہوں گی، اور یہ پرسنالٹی اس کو ڈیفائن کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیالات کی قوت دی۔ اپنے امیجنیشن کو سٹرونگ کرو، قرآن پاک سے دل لگاؤ، تفکر کرو، سوچو، اپنی کریئیٹیو سکل کو انہینس کرو۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز سوچ ہے، خیالات ہے۔ ایک چیز خیال بنتی ہے اور پھر خیال سے عمل بنتا ہے۔ اب جتنی چیزیں سائنس نے ڈسکور کی تو پہلے خیالات تھے، بعد میں ان کو انوینٹ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی شاکلہ کو ڈیفرنٹ بنایا کہ ہر انسان کو الگ الگ رنگ، الگ الگ صورتیں، الگ الگ فلیورز پسند ہیں۔ ہر انسان کے امیجز الگ ہیں۔ قرآن پاک ماڈرن ہے، پوسٹ ماڈرن کانسیپٹ دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تفکر کرو، سوچو۔ پھر فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتا ہے، وَلَا هُدًى، بغیر ہدایت کے، وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور روشن کتاب کے بغیر۔ کوئی علم نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی ریسرچ نہیں، کوئی پروف نہیں۔ ثانیہ عطفہ، گردنیں اکڑانے والا، پہلو موڑنے والا، لیضل عن سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ فرمایا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، قرآن پاک سن کر تکبر سے منہ موڑتا ہے۔ تو یہ ایسا پوسچر ہے ثانیہ عطفہ جو تکبر کی علامت ہے۔ نہ خود ہدایت پہ آتا ہے، نہ دوسروں کو ہدایت پہ آنے دیتا ہے۔ گردنیں اکڑا کر تکبر سے کندھے موڑ لیتا ہے۔ یہ روڈ بیہیویئر، لووا رؤوسہم اعرض ونأى بجانبہ، تو کہا یہ ایسا کیریکٹر ہوتا ہے۔ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت کے دن ہم اس کو جلنے والا عذاب چکھائیں گے اگر وہ ثانیہ عطفی ہے۔ ذالک بما قدمت یداک، اللہ فرمائیں گے یہ ہے تیرا مستقبل، یہ وہ ہے جو تو نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ کہا کہ انسان تو تفکر کرے گا، تو سوچے گا، تو رب کو پا لے گا، ان حقیقتوں کو پا لے گا۔ ایک بادشاہ کے بارے میں ہے کہ اس کا ایک غلام تھا جو بہت خوش رہتا تھا، تو لوگ اس سے حسد کرتے۔ تو ایک دن وزیر نے کہا کیا میں اس کو غمگین کر دوں؟ تو ایسا کیا کہ ایک تھیلی میں 100 لکھ کر 99 اشرفیاں رکھ دیں۔ اب غلام کے گھر کے آگے رکھ دیا۔ غلام نے اس تھیلی کو دیکھا، گھر لے کر گیا تو دیکھا اس پہ 100 لکھا تھا، اور جب گنی تو 99 تھے۔ اب غلام بار بار اس کے گھر والے گنتے، اب وہ دکھی رہنے لگے۔ تو ہم بھی ایسے 99 کے چکر میں ہیں، 99 نعمتوں پہ ہم خوش نہیں ہوتے۔ ایک کھوٹے سکے کی تلاش میں ہم زندگی کو دکھی کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے جو نعمتیں ہم سب کے پاس ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان کی قدر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مقربات بندیاں بنائے۔ کہا الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، حیات جاویداں میری نہ مرگے نہ کہاں میری۔ ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری۔ تو ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
اہل القرآن میں سے بنائیں، قرآن پاک کا صحیح فہم عطا کریں، دنیا آخرت ہم سب کی خوبصورت کریں، اور دنیا آخرت کے دکھوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائیں، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔